Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو ایسے لوگوں سے دوستی گانٹتے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہے؟ یہ نہ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے ہیں، یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور یہ سب اور اس کو جانتے بھی ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے سخت ترین عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وہ لوگ بہت برے ہیں جو یہ سب کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، پھر وہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں تو ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔ نہ اس دن ان کے مال کوئی کام آئیں گے اور نہ ان کی اولاد اللہ کی جانب سے کچھ کام آئے گی۔ یہ لوگ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جس دن اللہ رب العزت ان سب کو جمع کرے گا اور اٹھائے گا تو وہ اس کے سامنے ایسی قسمیں کھائیں گے جیسے کہ وہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید یہ کسی بھلائی کے راستے پر ہے۔ سن لیجئے کہ یہ سب جھوٹے ہیں۔ ان پر شیطان کا غلبہ آ گیا ہے، اس نے ان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، بھلا دیا۔ یہ شیطان کے چیلے ہیں۔ جان لیجئے کہ شیطان کا لشکر خسارے میں ہی ہے۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ چونکہ فضول میں منافقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے اور ادھر ادھر کے لایانی سوال کر کے آپ کو تنگ کرتے، آپ کا وقت برباد کرنے کی کوشش کرتے، تو اللہ رب العزت نے سب کے اوپر ایک حکم لگا دیا کہ جسے اللہ کے نبی سے بات کرنی ہو پہلے وہ صدقہ کرے، پھر اس کے بعد آ کر بات کرے۔ تو اس طرح جو بخیل قسم کے لوگ تھے وہ دور ہو گئے، اور منافقین چونکہ ان کو خرچ کرنا تھا ہی نہیں، محض پریشان کرنا تھا، تو وہ دور ہو گئے۔ ایمان والوں کو پریشانی آئی جن کے پاس نہیں تھا کہ وہ خرچ کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے اور آپ سے دین سیکھتے تھے، ان کے لیے پریشانی آئی تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اگر تم صدقہ نہیں کر سکتے ہو تو کوئی حرج نہیں، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ مقصد جو تھا وہ حل ہو گیا ہے، لیکن ایک بات یاد رہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، کیونکہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اب اس کے بعد
منافقوں کا ذکر پھر شروع ہوا۔ منافقوں کا معاملہ یہ ہے کہ مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، وہ کشمکش میں تذبذب میں پڑے ہوئے ہیں، نہ ادھر اور نہ ادھر، ادھر بھی ان کا دل اٹکا ہے اور ادھر بھی ان کا دل اٹکا ہوا ہے۔ جیسے آج ہمارے زمانے میں، آج کے اس دور میں اگر منافقوں کی تعداد ڈھونڈی جائے، کم از کم 95% مان لیجئے کہ منافق نکلیں گے۔ ہم صرف عوام کی بات نہیں کر رہے، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ہم صرف ان کی بات نہیں کر رہے، جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے، جو نمازی طبقہ ہے، جو دیندار طبقہ ہے، یہاں تک کہ علماء میں، صوفیوں میں اور نیک لوگوں میں بھی اگر آپ شمار کریں اور ڈھونڈنا شروع کر دیں تو ایک بڑی تعداد آپ کو منافقوں کی ملے گی، جنہوں نے ایمان والوں کا چولہا اختیار تو کر رکھا ہے، لباس اور عبا پہن رکھی ہے، لیکن اندر سے وہ صحیح معنوں میں ایمان والے نہیں، مومن بن کر، بزرگ بن کر وہ ڈھونگی ہیں جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، خود صحیح راستے پر نہیں۔ تو یہ حال منافقوں کا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اللہ نے فرمایا کہ ذرا دیکھیے، اور خطاب کیا کیا؟ آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو ان سے دوستی گانٹتے ہیں، ان سے دوستی رکھتے ہیں جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ ہم روزانہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے آخر میں ہم کیا کہتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تیرا انعام نازل ہوا ہے، تیرا کرم ہوا ہے، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو راستے سے بھٹک گئے، ولا الضالین، اور نہ گمراہ لوگوں کا راستہ۔ تو غیر المغضوب علیہم یہ یہودی ہیں جو تورات کے ماننے والے تھے، اور ولا الضالین میں یہ عیسائی ہیں جو راستے سے بھٹک گئے۔ یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا کہ آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو کہ یہ دوستی ان لوگوں سے کاٹتے ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہے، یعنی یہ منافقین جو بظاہر آ کر آپ کے پاس آ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، اللہ کے نبی ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کے امتی ہیں، آپ کے تابع دار ہیں، وغیرہ وغیرہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایمان کے بھیس میں یہ کفر چھپائے ہوئے ہیں، اور یہ دوستی منافقوں سے رکھتے ہیں اور آپ سے دشمنی رکھتے ہیں۔ دوستی منافقوں سے رکھتے ہیں، یہودیوں سے رکھتے ہیں، اور آپ سے نفرت رکھتے ہیں، بس صرف آپ کے اوپر ایمان لا کر آپ کو بھروسہ دلانا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ ہے، حالانکہ یہ آپ کے ساتھ نہیں۔ تکلیف دہ بات ہے کہ مظفر شاہ حلیم گجراتی، بہادر شاہ ظفر جو مغل بادشاہ کے کہہ لیجیے کہ آخری بادشاہ تھا، اس نے اپنے تاریخ میں، اپنی حکومت میں کہہ لیجیے جو اس نے کتاب لکھی ہے، اور ایسا نہیں تھا کہ وہ صرف حکومت والے ہی تھے، اللہ والے بھی تھے، اور شعر و شاعری بھی ان کے گھٹے میں پڑی ہوئی تھی، اور بہت عمدہ اشعار لکھے ہیں انہوں نے، جس سے پڑھ کر انسان جو ہے اللہ کی طرف گویا کہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ اور انہوں نے جو تاریخ لکھی ہے ان میں ایک بات لکھی ہے کہ علی گڑھ کے کول، جو کول علاقہ پورا کہلاتا ہے، یہاں کے لوگوں پہ بھروسہ مت کرنا، یہ نہایت کیا بولتے ہیں کہ خبیث قسم کے منافقوں میں سے، یہ کبھی کسی کا ساتھ نہیں دیتے۔
بہت گہری بات وہ کہہ کے چلے گئے، قول پر بھروسہ مت کرو۔ اور یہ تاریخ ہے یہاں کی کہ بڑی مسجد جو ہے جامع مسجد اپر کوٹ میں 72 علماء اور طلباء کے کیا بولتے ہیں کہ وہاں پر تدفین ہوئی ہے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جو رابلی کے تھے، جب انہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا تو یہ شیخ عبد الجلیل صاحب وغیرہ جو تھے یہ ان کے مریدوں میں سے تھے، ان کے خلفاء میں سے تھے۔ ان سے یہاں کے لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ جہاد کا فتویٰ دیجئے اور ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں، ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ ساتھ نہیں دے پاؤ گے، پیچھے ہٹ جاؤ گے، اس لیے ہم نہیں دیں گے۔ لوگوں نے بہت زور مارا، نہیں آپ دیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے جب جہاد کا فتویٰ دیا اور یہاں سے لوگوں کو لے کر نکلے تو چاہے گرما جو ہے، جو پرانے لوگ ہیں ادھر کے سب جانتے ہیں، جی چاہے گرما جو ہے، وہاں پر جب انگریزوں کی طرف سے ایک توپ آیا تو جو ساتھ میں بھیڑ جمع تھی نا، ایک گولے میں میدان صاف تھا، کوئی مرا نہیں، مرا وہ اپنی جگہ، لیکن پورا میدان صاف تھا۔ یعنی ایک آدمی بھی ان میں سے جو زور دے کر کہہ رہے تھے کہ آپ جہاد کا فتویٰ دیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ایک انگریز کا توپ کا گولا آیا تو پورا میدان صاف تھا، سب بھاگ کھڑے ہوئے اور اپنا اپنا گھر کا دروازہ بند کر کے اندر دبک گئے۔ وہ 72 لوگ تھے جو ڈٹ گئے تو ڈٹ گئے، آخر تک لڑتے رہے اور شہید ہوئے اور اس میں وہ دفن ہوئے۔ بہادر شاہ ظفر نے ان کے بارے میں کہا کہ قول پر کبھی بھروسہ مت کرو۔ یہ یہودی جو منافقین جو تھے، یہ بھی اگر کہا جائے کہ یہودیوں میں صحیح تھے تو کوئی برائی نہیں ہے، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے اور بڑی عاجزی کے ساتھ ایسے مسکین سی صورت بنا کے آتے تھے اور ایسے وہ یقین دلاتے تھے کہ لگتا تھا کہ ان سے بڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دادا اور آپ کا فریفتہ کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن اللہ نے کہا دلوں کا حال ہم جانتے ہیں، یاد رکھیے گا میرے نبی، یہ نہایت خبیث قسم کے لوگ ہیں، آپ کے اوپر جان چھلکتے ضرور ہیں لیکن یہ ان میں سے کبھی آپ کے پاس نہیں آئیں گے۔ اور جنگ احد میں نظر بھی آ گیا، 300 لوگوں کو لے کر منافقین باہر کھڑے ہوئے ایک ساتھ کہ آپ نے میری بات نہیں مانی اس لیے ہم آپ کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، ہم تو جا رہے ہیں، اور الگ ہو کے نکل گئے وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ نہ تم میں سے ہیں نہ ان میں سے، یہ بیچ کے لوگ ہیں۔ اور سب سے بڑی کیا بات کیا ہے کہ اپنے ایمان پر وہ قسم کھاتے ہیں کہ اللہ کے نبی قسم خدا کی ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئے ہیں، قسم خدا کی ہم آپ کے تابع دار ہیں، قسم خدا کی ہم آپ کے ایسے ہوئے ہیں، ہم کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے وغیرہ وغیرہ، قسمیں کھا کھا کر اپنا ایمان جتاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جب وقت پڑتا ہے تو فوراً اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے اللہ نے سخت ترین عذاب تیار کر رکھا ہے، اور یہ لوگ بہت برے جو کر رہے ہیں، جو بھی یہ کر رہے ہیں بہت برا ہے۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا ہے اور اسی قسموں کو ڈھال بنا کر پھر یہ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، پھر اللہ کے راستے، بڑی مثالیں ان کی موجود ہیں، کیسے کیسے صحابہ کو ورغلاتے تھے، پھسلاتے تھے، بہلاتے تھے وغیرہ وغیرہ، کہ کیا کر رہے، اس میں کیا دم ہے، کیسے ان کی بات مان رہے، اس میں کچھ نہیں، ادھر چلو ہم تم کو پیسے دلائیں گے، ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے وغیرہ وغیرہ، اب بہت سکون کی زندگی بسر کرو گے۔ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، ابھی جہاں ایک لڑائی شروع ہوئی، ایک لڑائی میں سب ختم ہو جائیں گے، کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہوگا، جو ان کے ساتھ ہوں گے سب کے سب جو ہے ختم ہو جائیں گے، قتل کر دیے جائیں گے، عیش وہ کریں گے جو ان کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ ہندوستان کی آزادی کی جنگ میں بھی یہی ہوا، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے رؤسا کو انگریزوں نے خریدنے کی کوشش کی۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ جاگیر چاہتے ہیں؟ آپ پراپرٹی چاہتے ہیں؟ آپ حکومت چاہتے ہیں؟ آپ بتائیے جو چاہتے ہیں، آپ صرف زبان سے اپنا کہیے ہم بڑی سے بڑی حکومت آپ کو جاگیر دینے کے لیے تیار ہے، لیکن آپ صرف اتنا کہہ دیجئے کہ انگریزوں کے خلاف جہاد نہیں ہے۔
قربان جائیے ان علماء پر. تیل کے بڑے بڑے کڑاہے ہوتے تھے، کھولتا ہوئے تیل ہوتا تھا، اس میں ڈال دیے جاتے تھے، ایک کے بعد ایک کی باری لگائی جاتی تھی. پہلے اس کو ڈالو، پھر اس کی ڈالو، پھر اس کو ڈالو، اور ایک کے ڈالنے کے بعد دوسرے سے پوچھا جاتا تھا بتاؤ یہ حشر دیکھنا چاہتے ہو یا اپنی بات سے پھرنا چاہتے ہو؟ تو رو کر کہتے تھے ہائے 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 میرا بھائی مجھ سے پہلے جنت میں چلا گیا، بس مجھے افسوس ہو رہا ہے، کاش اپنے بھائی سے پہلے جنت میں ہم چلے گئے ہوتے. انگریز یہ ایمان دیکھ کر دنگ رہ جاتے تھے، لیکن جو بکنے والے تھے وہ بک بھی گئے، مسلمانوں میں بھی سے بک گئے، اور اسی کول کے لوگ ہیں جو بکنے والے تھے. اس آزادی میں بھی بکنے والے جو لوگ تھے وہ اسی کول کے تھے. اللہ رحم فرمائے. تو یہ قسمیں کھاتے ہیں اور اپنے قسموں کو ڈھال بناتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ نہ ان کا مال کچھ کام آئے گا، نہ ان کی اولاد کوئی کام آئے گی، یہ سب جہنمی ہے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ اب حیرت کی بات تو یہ ہے، اندازہ کیجئے کہ قسمیں کھانے والے لوگوں کی بات کہاں تک صحیح ہوتی ہے، کہاں تک غلط ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ جب قیامت برپا ہوگی اور سب اللہ کے سامنے جمع کیے جائیں گے، دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور میدان حشر میں لا کر کھڑے کر دیے جائیں گے، اس وقت جب اللہ پوچھے گا تو نے یہ کام کیا تھا، تم نے یہ کیا تھا، یہ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے اللہ کے سامنے. جو دلوں کا حال جان رہا ہے اس پروردگار کے سامنے کیا کہیں گے؟ میرے پروردگار میں تیری قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے کبھی شرک نہیں کیا، میں نے کبھی کوئی برائی نہیں کی ہے. وہاں پر بھی وہ قسمیں کھائیں گے. اللہ نے یحلفون لہو کما یحلفون لکم، وہ اللہ کے سامنے ایسی قسمیں کھائیں گے جیسے آپ کے سامنے وہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اللہ کی قسم ہم آپ کے تابعدار ہیں، حالانکہ وہ نہ آپ میں سے ہیں نہ ان میں سے ہیں. یہ بیچ کی ایک کڑی ہے جو نہ ادھر نہ ادھر، جدھر دیکھا پلہ بھاری بس ادھر یہ کھسک گئے وغیرہ، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سیدھے راستے پر قائم ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ کہہ دو یہ سب جھوٹے ہیں، ان کے اوپر شیطان کا غلبہ ہو گیا ہے، شیطان ان کے اوپر غالب آ گیا ہے، شیطان کو ان کے اوپر قابو حاصل ہو گیا ہے، اس لیے وہ ان کو جیسے چاہتا گھماتا ہے. اس نے اللہ کے ذکر سے ان کو غافل کر دیا، اللہ کا ذکر ان سے بھولا دیا. اور یاد رکھنا کہ جو ذکر بھول گیا، اللہ کو یاد کرنا بھول گیا، اللہ کے نبی کے راستے سے ہٹ گیا، الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، تو شیطان کا لشکر اور شیطان کے چیلے یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، یہ ہمیشہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے. دنیا میں بھی وہ ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی وہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے، اور دائمی عذاب، ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب میں وہ مبتلا ہوں گے. اللہ ان سے ہماری حفاظت فرمائے اور ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جمنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.